میں نے قمیص صاف کروائی اور اس نے ایک خشمگی نظر اس پر ڈالی۔ باپ رے، تم تو واقعی خفا ہو۔ تو آپ اب تک مذاق سمجھ رہے تھے؟ وہ گویا اور بھی ناراض ہو گئی اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کی معصومیت کو جانچتا رہا، پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ اگر قمیص صاف ہو گئی تو اس میں کیا برائی ہے؟ اسے تنگ کرنے میں جیسے اسے مزہ آ رہا تھا۔ قمیص خود بخود صاف نہیں ہوئی تو تو اور اس کی باتوں کے ہیر پھیر میں آ کر اسے اور بھی غصہ آ گیا۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں تم سے بڑا بھی تو ہوں۔ اگر تم نے قمیص صاف کر دی تو کیا ہوا؟ اور جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، ایسا کہے نا۔ اور اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم کیا چیز ہو؟ میں چیز نہیں ہوں۔ وہ پھر تیز ہونے لگی۔ پھر کیا ہوں؟ میں مشل ہوں۔ اچھا بابا۔ تھکی تھکی سی سانس لیتے ہوئے اس نے گاڑی پھپھو کے مکان کے آگے روک لی۔ آپ نے جگایا کیوں نہیں پھپھو؟ مشل ناشتے کی میز پر پراٹھے کے ساتھ آملیٹ کھاتے ہوئے کہنے لگی۔ کام کی بھی دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جان کر نہیں جگایا۔ دراصل آج صبح ہی صبح مالک نے آدمی بھیج دیا تھا، کہتا تھا آج سے وہ ہی پولٹری دینے جائے گا۔ مشل ناشتہ کرتے کرتے رک گئی، بدحواس سی نظر آنے لگی۔ وین چلانا اور پولٹری تقسیم کرنا محبوب ترین مشاغل تھے جیسے اس کے۔ اسی بہانے تو وہ پورے جزیرے کا چکر کاٹ کر آتی تھی۔ میں نے بطیرہ کہا، عبداللہ اب ٹھیک ہے، وہ ایک دن میں کام شروع کر دے گا، مگر مالک کا حکم پھر مالک کا حکم ہے۔ پھپھو اطمینان سے کہتی گئیں۔ پھپھو، بس ہم خود کریں گے اپنا کام، مالک کا اس میں کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی سی پھر سے ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے کہہ تو دیا ہے آج بے شک ان کا آدمی کر لے، مگر بعد میں پھر عبداللہ ہی جائے گا۔ عبداللہ نہیں، میں۔ اور پھپھو شفقت سے مسکرا دی۔ اس کی بچوں کی سی ضد وہ سمجھتی تھی۔ گھر میں سارا دن بیٹھے رہنا ظاہر ہے کوف ہوتی تھی، اور پھر بھی وہ سارا دن مرغیوں کی دیکھ بھال اور گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ بور تو ہونا تھا اسے۔ جیسی تمہاری مرضی بیٹے۔ انہوں نے مکمل ہتھیار ڈال دیے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر مشل کل کے نکلے ہوئے نوزائیدہ چوزوں کے پاس پہنچ گئی۔ روئی کے گالوں کی طرح نرم و گرم، سفید سفید مننے مننے سے چوزے۔ وہ وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی پھپھو وہاں آئی۔ سر میں خوب سارا تیل چپڑے، آنکھوں میں ڈھیر سارا سرما لگائے، اب بھی ہاتھوں میں تیل کی شیشی، سرما دانی اور لکڑی کی دو طرفہ بندانوں والی کنگھی پکڑے چلی آ رہی تھی۔ تیل نہ لگاؤں سر میں تو موا دماغ کام نہیں کرتا، سرما نہ ڈالوں آنکھوں میں۔ وہ اس کے پاس ہی گھاس پر بیٹھ گئی تو پہاڑ تک نظر نہیں آتا۔ پھپھو کی باتیں اسے بہت اچھی لگتی تھیں۔ ننھے سے چوزوں کو گال سے محسوس کرتے وہ ہنسی۔ پھپھو نے تیل، سرما اور کنگھی پاس رکھے مشل کو اپنے دونوں گھٹنوں میں جکڑا اور ہتھیلی میں ڈھیر سارا تیل لے کر داغ دیا اس کی چندیا پر۔ یہ کیا کر رہی ہیں پھپھو؟ مشل نے احتجاج کیا۔ اسے تیل لگانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اے چپ! وہ اس کے بال بال میں تیل لگانے لگی۔ جب سے آئی ہو تیل کی شکل نہیں دیکھی، حال دیکھا ہے اپنے بالوں کا؟ میں تو حیران ہوں تمہیں بات کیسے یاد رہ جاتی ہے بغیر تیل لگائے۔ اوہ، تو پھپھو کو واقعی اتنا عقیدہ تھا تیل چپڑنے کے بارے میں۔ لیکن میں یہ اتاروں گی کیسے؟ اتنا تیل تو کوئی بھی شیمپو صاف نہیں کر سکتا۔ اس کا احتجاج اب بھی اپنی جگہ تھا۔ تم اسے اتارو گی کیوں؟ اب وہ زور زور سے اس کے سر میں مالش کر رہی تھی۔ ابھی تو کچھ دن رکھو گی اسی طرح، جب تک اچھی طرح دماغ میں اتر نہیں جاتا۔ واہ! مشل نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ دماغ میں اترنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی باتوں کے ساتھ ساتھ مشل کو اب مالش میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ اب بناؤ نہیں مجھے، پتہ ہے تمہیں دماغ کے اندر جا کر ہر نس نس کو چکنا کر دیتا ہے اور پھر حافظ چمک اٹھتا ہے۔ ان کی منطق پر وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ کنگھی لے کر پھپھو نے اچھی طرح اس کے مننے سے بالوں میں کنگھی کی، پھر کنگھی رکھ کر سرما دانی اٹھائی۔ لاؤ اب سرما لگاؤں۔ ساتھ ہی انہوں نے اس کی ایک آنکھ میں سرمے بھری سلائی پھیر دی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے پوری تین سلائیاں اس کی آنکھوں میں پھیریں اور پھر اپنا سامان سمیٹ کر چلتی بنی۔ مشل پھر چوزوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی
اور تھوڑی دیر بعد پھپھو 2 لفافے ہاتھ میں لیتی آتی دکھائی دی۔ تمہارے خط ہیں بیٹا؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاس چلی آئی، خطوط ان سے لیے اور قریبی درخت کے سائے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ پھپھو واپس چل دی۔ اس نے ایک لفافہ کھولا، بیرسٹر انکل کا تھا، دوسرا رحمت بابا کا۔ بیرسٹر انکل کا خط شفقت بھرا تھا، تسلی بھرا تھا۔ لکھا تھا آج کل وہ پاپا کے کئی چھوٹے بڑے مقدموں کی جانچ پڑتال میں مصروف تھے۔ آنٹی نے بھی اسے دعائیں اور پیار بھیجا تھا۔ دونوں نے اپنا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ پر جانے کیا تھا رحمت بابا کے خط میں؟ شروع کرتے ہی اس کا دل بھر آیا، گھٹنوں پر سر رکھ کر بے اختیار رو دی۔ ان کا خط وہیں سے لکھا گیا تھا جہاں وہ رہا کرتی تھی، اسی ماحول میں، اسی فضا میں۔ کتنا سکون تھا وہاں، کتنی خوشیاں تھیں۔ پھر اچانک سب ختم ہو گیا، سکون درہم برہم ہو گیا، خوشیاں روٹھ گئیں۔ اس نے سر اٹھایا، آنسو پوچھے آگے پڑھنے لگی۔ لکھا تھا وہ اور باقی ملازمین اب تک وہیں تھے، اپنی اپنی جگہوں پر، اپنی اپنی ڈیوٹی پر۔ مسٹر خان نے خود آ کر انہیں تنخواہیں دی تھیں، بہت مہربانی سے پیش آئے تھے، کہتے تھے یہ گھر اب بھی تم لوگوں کا ہے، اسے اپنا سمجھو اور اس کا خیال رکھو۔ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ ملک سے باہر جائیں۔ اسی سلسلے میں وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے تھے، مگر آپ نے انکار کر دیا ملنے سے۔ وہ کہتے تھے یہ کوٹھی اور یہاں کی ہر چیز مشل بی بی کی ہے، میں تو صرف رکھوالی کرنا چاہتا ہوں، ان کی بھی اور کوٹھی کی بھی۔ اور مسٹر خان کی یہ چکنی چپڑی باتیں وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ خط توڑ مروڑ کر اس نے وہیں ڈال دیا، اور پریشان اور اداس سوچوں میں کھوئی وہ کچن کے آگے لگی سبزی توڑنے لگی۔ قریب ہی پھپھو کنویں سے پانی نکال رہی تھیں۔ کس کے خط تھے بیٹے؟ وہ وہیں سے بولیں۔ ایک بیرسٹر انکل کا ہے اور دوسرا رحمت بابا کا ہے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں بس۔ رحمت بھیا نے کیا لکھا ہے؟ رحمت بابا مشل کے دادا کے وقتوں کے ملازم تھے اور پھپھو بھی ان سے واقف تھیں۔ اتنی عمر ہو گئی ان کی، مگر اب تک دوست اور دشمن میں فرق کرنا نہیں آیا انہیں۔ ان کی عقل کی تو تب بھی بڑے چرچے تھے۔ پھپھو بے اختیار ہنستے ہوئے بولیں، کیا لکھا ہے؟ جس آدمی کے پاس ہم لوگوں کی کوٹھی کر دی ہے، اس کی اتنی تعریفیں لکھی ہیں۔ اے تو کیا خبر اچھا ہی آدمی ہو۔ بالٹی بھر کر وہ کچن کی طرف آنے لگیں۔ آپ نہیں جانتی پھپھو وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔ اس کے لہجے سے نفرت اپنا انتہا پر تھی۔ عیاری کی انتہا دیکھیں کہ اب تک سب ملازموں کو اپنی اپنی جگہ رکھا ہوا ہے، تنخواہیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر اب بھی تم لوگوں کا ہے، میں تو صرف رکھوالی کر رہا ہوں۔ اس کا چہرہ مجروح اور آنکھوں میں کرب تھا۔ ایسی حالت میں پھپھو نے اسے اس سے قبل نہیں دیکھا۔ وہ تو اڑتی پھرتی معصوم تتلی کی مانند ہوا کرتی تھی۔ شروع میں ایک دو بار اداس ضرور ہوئی تھی، مگر ان کی تسلیوں اور خوش رہنے کی تاکیدوں سے وہ خاصی بحث گئی تھی، خوش بھی رہتی تھی۔ آج رحمت بابا کا خط پا کر ایک بار پھر وہ اداس اور غمگین لگ رہی تھی، آنکھیں جیسے انتقام کی آگ میں سلگ رہی تھیں۔ اور یہ قدرتی بھی تھا، کوئی اچانک آ کر گھر بار چھین لے دل تو جلتا ہے۔ گو کوٹھی خود ذوالفقار علی نے گروی رکھوائی تھی، اسے یہاں بھیجا بھی تھا، انہی کی وصیت پر گیا تھا۔ پھر گھر چھن تو گیا تھا، وہ دربدر ہونے پر مجبور تو ہوئی تھی۔ ایک ٹھنڈی آہ ان کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئی۔ بالٹی وہیں رکھی اس کے پاس آئیں۔ اٹھ میری بچی۔ انہوں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ سوچ بھی نہیں آئندہ اس موضوع پر۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا اور ڈھیر سارے آنسو آنکھوں میں لیے وہ چپ چاپ ان کے ساتھ چل دی۔ شام کو پھپھو اسے پڑوس والوں کے یہاں لے آئیں۔ ان کے یہاں لڑکا ہوا تھا، مبارکباد بھی دینی تھی اور مشل کا دھیان ہٹانے کا بھی خیال تھا۔ وہ ننھے سے بچے کو دیکھ کر واقعی بہل گئی، مگر رات کھانے پر پھپھو نے دیکھا وہ خلاف معمول پھر چپ تھی۔ پھپھو نے بات چھیڑنا مناسب نہ سمجھا، سوچا وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی بات مدھم پڑ جائے گی۔ رحمت بابا کے خط کے الفاظ میں ہی کھوئی اس نے پھپھو کو شب بخیر کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کس طرح وہ اپنی کوٹھی چھڑوا سکتی تھی اس مکار انسان سے؟ کوئی راستہ، کوئی طریقہ؟ پیرو اس کا معصوم ذہن بے بسی سے اس ادھیڑ بن میں مصروف رہا۔
کہتے تھے یہ کوٹھی اور یہاں کی ہر چیز مشل بیوی کی ہے، میں تو صرف رکھوالی کرنا چاہتا ہوں، ان کی بھی اور کوٹھی کی بھی۔ الفاظ ہتھوڑے بن کر اس کے ذہن پر برس رہے تھے، کروٹیں بدل بدل کر وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ ٹن 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 ٹن، لاؤنج میں لگے کلاک نے 5 بجائے۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، پوری رات وہ کہیں سوئی بھی تھی؟ اس نے نڈھال ذہن سے سوچا۔ بستر چھوڑ کر وہ کھڑکی کھلی میں آ کھڑی ہوئی۔ رات کے اندھیرے چھٹ رہے تھے، درختوں میں بسی تاریکیاں منور ہو رہی تھیں اور سمندر کے پانی کی سیاہیاں اجالوں سے ہمکنار ہو رہی تھیں۔ پھر سے اڑتا ننھا سا ایک سرخی مائل نسواری پرندہ اس کی کھڑکی کے پاس والے درخت کی ٹہنی پر آ کر بیٹھتے ہوئے چہکنے لگا۔ میری آنکھیں زیادہ ڈراؤنی تو نہیں؟ گلابی، سرخ نسواری، شوخ چمکیلی، روشن رنگوں نے مل کر جیسے سرگوشی کی، اور صدیوں کی طرح لمبے، کئی اذیت ناک گھنٹوں کے بعد اس کی نازک لبوں پر مدھر سی مسکراہٹ ابھری۔ پھر اسے انوکھی سی خواہش ہوئی، اس نے یہ سب اسے کیوں نہیں بتایا؟ پل بھر کو اسے لگا وہ اس کی ساری پریشانی دور کر سکتا تھا، اس کے ذہن پر کارے گرا بار لمحوں میں اٹھا سکتا تھا۔ مگر وہ مایوس سی ہو گئی۔ حد کے بعد وہ اسے ملی ہی کب تھی؟ آج بھی وہیں سے آدمی آئے گا پولٹری بانٹنے، وہ اسے کیسے مل سکتی تھی؟ وہ جھنجھلائی سی کھڑکی سے ہٹ آئی، باتھ روم گئی اور منہ ہاتھ دھونے لگی۔ ناشتے پر پپو نے دیکھا، وہ بہت مدمر لگ رہی تھی، یقیناً رات بھر پریشان رہی تھی۔ بیٹے، کیا خیال ہے آج ساتھ والے جزیرے پر چلیں؟ آج کل ٹورسٹ آئے ہیں، خوب رونق ہوگی۔ ہاں پھپھو، چلتے ہیں۔ وہ اچانک بچوں کی طرح خوش ہوئی، اور اپنی اسکیم کارگر دیکھ کر پھپھو بھی خوش ہو گئیں۔ اس طرح کرتے ہیں کہ کھانا ساتھ لے لیتے ہیں، وہ سارا دن گزار کر شام کو ہی گھر لوٹیں گے۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی خاطر بولیں، ورنہ تو وہ بیچاری شاید ہی اتنی دور جاتی تھیں۔ اور یوں وہ دن بھی گزر گیا۔ اگلے دن ٹھیک وقت پر مالک کا آدمی آیا اور پولٹری کی وین لے کر چلتا بنا۔ وہ جوس بوس ہوتی کچن کے دروازے سے دیکھتی رہ گئیں۔ شیرشاہ پر اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، خواہ مخواہ اس کا ایک گارڈین بننے کی کوشش کر رہا تھا، مالک سے کہہ کر ملازم بھجوا کر ان کی وین چلتی کر کے اسے بے دست تو پاک کر دیا تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اندر مڑی۔ بیگم صاحب، عبداللہ لاؤنج والی طرف سے آ کھڑا ہوا۔ ہوٹل والوں کے گھر سے بندہ آیا تھا، کہتا تھا ان کی بہن کی منگنی ہے، 10 بجے آپ لوگ پہنچ جائیے گا، مشل بی بی کے لیے خاص تاکید کی ہے۔ اچھا، کہاں منگنی ہو رہی ہے؟ کچھ بتایا اس نے؟ جزیرے پر گنے چنے لوگ تو رہتے ہیں، پھپھو کا سب کے یہاں آنا جانا تھا۔ جی میں نے پوچھا نہیں۔ بے وقوف، پوچھ لیتے، پتہ تو چلتا کہاں ہو رہی ہے۔ پھپھو ناشتہ ٹرے میں لگاتے ہوئے بولی۔ عبداللہ سر کھجلاتا ہوا چلا گیا، اور مشل پھپھو کی تجسس پر خوبصورتی سے ہنسی۔ پھپھو، میں تو ضرور جاؤں گی۔ ارے تم ہی جانا، میری تو کمر کا درد ہی جان نہیں چھوڑتا۔ انہیں اکثر و بیشتر کمر میں تکلیف رہتی، کل سارا دن اگلے جزیرے پر گھومنے پھرنے میں سے تکلیف بڑھ گئی تھی۔ اوہ، پھر میں بھی نہیں جاتی۔ ان کا درد کا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم ضرور جانا۔ ٹرے ہاتھوں میں لیے وہ لاؤنج کی طرف بڑھیں۔ ہم میں سے ایک بھی نہیں جائے گا تو وہ لوگ برا مان جائیں گے۔ اے بیٹا، ہم چند ہی تو لوگ ہیں یہاں، ایک دوسرے کا دکھ سکھ نہیں بانٹیں گے تو اور کون پوچھے گا؟ اسے پھپھو کے باہمی میل جول کا جذبہ اچھا لگا۔ ٹھیک ہے پھپھو، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ناشتے پر پھپھو اسے منگنی سے متعلق یہاں کے دستور و رواج پر دلچسپ باتیں بتا رہی تھیں۔ اس کا اشتیاق اور بھی بڑھ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ مختلف کاموں میں پھپھو کا ہاتھ بٹا رہی تھی، پھر 10 بجنے سے پہلے جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ کافی پنک قیمتی ریشم کا سوٹ، ہم رنگ شفون کا دوپٹہ اور میچنگ رنگ کا نازک ڈوری کی سینڈل پہن کر اس نے آئینے میں اپنے سراپے پر نظر ڈالی تو عجیب سا لگا۔ ریشم کا سوٹ، اونچی ایڑی کی سینڈل، وہ اچھی تو لگ رہی تھی، پر نئی نئی، اجنبی اجنبی۔ کبھی ریشم پہنا جو نہیں تھا۔
اکثر بوٹ یا پھر جاگرس جو پہنے رکھتی تھی۔ بالوں میں برش کر کے اس نے کافی پنک بڑی بڑی بالیاں اور ان کے ساتھ کی انگوٹھی پہنی، کپڑوں پر پرفیوم کا اسپرے کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پپو نے اسے دیکھا تو چونک سی اٹھی، اینک اوپر نیچے کرتے ہوئے غور سے کہا، اے میں صدقے جاؤں اپنی بچی کے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کی بالائیں لے ڈالی، نظر نہ لگ جائے کہیں۔ اپنی چھوٹی انگلی سے آنکھ کا سرما اتار کر انہوں نے اس کے گال پر سیاہ دھبا مزید لگا دیا۔ مشیل کھلکھلا کر ہنس دی۔ اے میں سچ کہتی ہوں، پاپا کٹن قسم کی عورتوں کے قریب مت بیٹھنا، نظر لگا دیں گی ہاں۔ اچھا پپو، اسے کہنا ہی پڑا۔ جاؤ اب۔ اسے عبداللہ کے ہمراہ کرتے ہوئے وہ دور تک اسے جاتی دیکھتی رہیں۔ انہیں اس کا یوں پیدل جانا بہت اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گو جگہ زیادہ دور نہ تھی، مگر وین ہوتی تو اسے آرام رہتا، اور مشیل وہ آرام کی کہاں قائل تھی۔ صاف کہہ دیا، وین ہوتی تو بھی اتنا سارا راستہ وہ پیدل ہی طے کرتی۔ عبداللہ اسے پہنچا کر واپس چلا آیا۔ ہوٹل والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، لگتا تھا وہ مہمان خصوصی تھی۔ وہ بھی خوب خوش ہوئی۔ سیدھے سادے یہ لوگ اسے ویسے بھی بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کے ہوٹل پر تو وہ پہلے بھی پولٹری دینے جا چکی تھی، یہاں البتہ آج پہلی بار آئی تھی۔ منگنی اور منگنی کی رسمیں دیکھ کر اسے اور بھی مزہ آیا۔ کھانے کے بعد اس نے ان لوگوں سے اجازت لی اور گھر کے لیے چل پڑی۔ عبداللہ کو اس نے دوبارہ اسے لینے آنے سے منع کر دیا تھا۔ آسان سا تو راستہ تھا، وہ خود بھی جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر قبل کے مدھم ہوا کے جھونکے اب آندھی کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ آن کی آن میں سیاہ گھٹاؤں نے پورے آکاش پر ہلہ بول دیا تھا، اور سنسان ماحول کا سناٹا مزید بڑھ گیا تھا۔ کچھ گھبرائی سی مالک کے باغ کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ باغ کے درختوں پر نظریں جمائے چلی جا رہی تھی۔ دفتن اس کی نظر کیلوں کے جھنڈ پر پڑی۔ ات پکے کیلوں کی ان گنت گچھے لٹک رہے تھے۔ آندھی، بادل اور ماحول کے سناٹے کا خوف بھول بھال جانے کیا سوجھی اسے۔ سینڈل اتار کر اس نے باڑ کے اندر پھینکے اور ایک ہی جست میں وہ باغ کے اندر تھی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ گچھا توڑنے لگی۔ چوری بھی کرتی ہو؟ کسی نے اس کا آگے بڑھا ہاتھ پکڑا۔ سائیں سائیں کرتا نیم تاریک پراسرار ماحول، اس پر لاشعور میں بسا ایک غیر ذمہ دار کام کا خوف۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، گھبرا کر مڑی۔ شیر شاہ تھا، بغور اسے دیکھ رہا تھا، اب بھی اس کا ہاتھ پکڑے تھا۔ اوہ آپ ہیں؟ اس کی جان میں جیسے جان آ گئی۔ میں سمجھی مالک آیا ہے۔ مجھے مالک سے ڈر نہیں لگتا، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایک مبسم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ تمہیں معلوم ہے اس باغ میں جزیرے کے مالک کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ میں تو آ گئی ہوں، اطمینان سے کہتے ہوئے وہ پھر کیلوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ مبسم سی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ کیا بھوت ہے کہ مجھے اس سے ڈر لگے؟ اس نے گچھا پکڑ کر کھینچا۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم چیخنے کو تھی۔ قریبی درخت سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ دلچسپی سے اس سے تکرار کیے جا رہا تھا۔ وہ تو دراصل وہ ہنوز بھاری سے گچھے سے برست بیکار تھی۔ بادل آ گئے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ لیا تو مجھے ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ گچھا اس سے کس طرح توڑا نہیں جا رہا تھا۔ بھوت وغیرہ؟ وہ اطمینان سے اس سے دور تک دیکھ رہا تھا۔ آپ مدد کیوں نہیں کرتے میری؟ اس کا گہرا اطمینان اور اپنی ناکام جدوجہد دیکھ کر وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ کیا ضروری ہے کہ تم اسے توڑو؟ وہ اب بھی درخت سے ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹے کھڑا اسے دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ہاں، میں پھپھو کو دکھاؤں گی۔ تو اتنی سخت تکلیف پھپھو کو اپنا کارنامہ دکھانے کے لیے کی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتیرے دیکھے ہیں یہ گچھے؟ وہیں کھڑے کھڑے اس نے دلنشیں آنکھیں اثبات میں بند کرتے ہوئے کہا، ویسے بائی دا وے، آج ایسے موسم میں وہ اوپر ارد گرد نظریں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، پیدل اکیلے کیسے آمد ہوئی؟ ہوٹل والوں کی یہاں منگنی پڑ گئی تھی؟ وہ کیلوں سے قدرے اس طرف آئی۔ اے تم تو لڑکی ہو؟ اس نے جیسے پہلی بار غور کیا۔
अनसुनी करते हुए दरख्त से हट आया। कान में पहनी इसकी बाली से खेलते खेलते वो इसे सर से लेकर पाँव तक घूरने लगा। इसकी आंखों में शोखी की चमक थी, होठों पर शरीर तबस्सुम। इसके रेशमी रंगीन कपड़े, कानों में बालियां, उंगली में अंगूठी, ये सब शेरशाह के लिए भी नए थे। और शायद जिंदगी में पहली बार मिशेल को भी एहसास हुआ वो तो वाकई लड़की थी। जभी तो चेहरा तप सा उठा था इसकी बात पर, दिल धड़क सा उठा था उसके घूरने के अंदाज पर। वो मंगनी थी ना। पलके चुपका चुपका कर वो जैसे सफाई देने लगी। वो हंस दिया, मधुर खूबसूरत हंसी। आओ तुम्हें बाग दिखा दूं। मैं नहीं चल सकूंगी इस सैंडल में। वो करीब पड़े सैंडल पहनने लगी। ओह, तो मोहतरमा ऊंची हील भी पहन कर आई थी। उसके गुलाबी गुलाबी नाजुक पाँव देख कर वो एक बार फिर हंस दिया। अच्छा, आओ वहाँ बैठते हैं। उसने करीब ही बने छप्पर की तरफ इशारा किया। लेकिन मैं घर, छोड़ो घर। उसे हाथ से पकड़कर वो चलता बना। इतने दिन बाद तो नजर आई हो। आप ही ने तो मालिक से कहा है रोज आदमी भिजवा देता है। इसकी आवाज में शिकवा नुमा था। वो जोर से हंस दिया। मैं तो बात करके पछताया, क्या पता था तुम नजर ही नहीं आओगी फिर। मुड़कर उसने मिशेल की आंखों में देखा। कुछ बात जरूर थी उसकी नजरों में। वो डोल सी गई। कह दें मालिक से कल से आदमी मत भेजे, मैं खुद भी बोर होती रहती हूँ घर में। मौका गनीमत जानकर उसने संभलते हुए जल्दी से कहा, बस बोर होती रहती हो। उसे अपने मुकाबिल के कैन की कुर्सी पर बिठाते हुए वो खुद भी बैठ गया। हाँ। कभी उसने कुर्सी की पुष्ट से टेक सर लगाते हुए सामने देखने लगा। और भी ख्याल आया। क्या मतलब? वो सादगी से पूछने लगी। कुछ नहीं। खूबसूरती से कंधे उचकाते हुए वो सीधा हो बैठा। अच्छा, और सुनाओ, क्या गपशप है? और मिशेल को रहमत बाबा का खत याद आ गया। उदास सी लगने लगी। मेरे घर से खत आया था। शेरशाह चौंक सा गया। हमारे पुराने मुलाजिम रहमत बाबा का। एक और भी खत आया था, मेरे पापा के बहुत पुराने करीबी दोस्त बैरिस्टर इरफान का। वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। रहमत बाबा का ख़त पढ़कर मुझे अपना घर याद आया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें। फिर कुछ ऐसी भी बातें लिखी थी जिनकी वजह से मैं परेशान रही, सारी रात सो न सकी। शेरशाह परेशान सा, उदास सा, फिक्रमंद सा उसे देख रहा था। सुबह सुबह उठी, खिड़की में से देखा, एक मुन्ना सा परिंदा करीब के दरख्त पर आकर बैठा। इसकी रेडिश ब्राउन चमकीले रंग देखकर मुझे वो हौले से हंस दी। आपकी आंखें याद आ गईं। कितनी मासूम थी वो, किसी भी दाव पेच से ना आशना, किसी भी जज्बे की नौयत से बेखबर। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। वो अब भी परेशान था, उदास था और फिक्रमंद भी। फिर मुझे ख्याल आया, ख़त की हर बात मैंने आपको क्यों नहीं बता दी। ओह, क्या वो इतना ही अहम था? वो अपनायत से उसे देखने लगा। मगर फिर मुझे ख्याल आया, ख़त के बाद मैं आपसे मिली ही कब थी। वो अचानक टिप टिप गिरती मोटी मोटी बूंदों को देखने लगी। इस बारिश में घर कैसे जाओगी? वो एकदम ही परेशान सी बोली। हाँ, अब घर कैसे जाओगी? वो संजीदा था, फिर भी उसे तंग कर रहा था। आओ सामने के झंड में बैठते हैं, वहाँ पानी नहीं आता। बारिश की अचानक बौछार से बचने के लिए वो कुर्सी से उठा और उसे तेजी से करीब दरख्तों के झुंड में ले गया। दरख्त के मोटे से तने से टेक लगाकर वो बैठ गया। अपने करीब ही उसे भी बिठा लिया। रहमत बाबा ने क्या लिखा था खत में? वो उसके चेहरे से भीगे बालों की लट हटाते हुए अपनायत से पूछने लगा। ओह, मिशेल के चेहरे पर अचानक नफरत की एक लहर दौड़ गई। नीलगों आंखों में हकारत उभर आई। यही कि जिस आदमी के पास पापा ने हमारी कोठी गिरवी रखवाई है, उसे यकीन था फुप्पो शेरशाह को सब बता चुकी थी। वो उन लोगों पर बहुत मेहरबान है। और और उसके लहजे में नफ़रत इंतहा पर थी। वो कहता है कि ये कोठी अब भी मेरी है। वो तो सिर्फ रखवाली करना चाहता है, मेरी भी और कोठी की भी। और आई हेट हिम, आई हेट हिम, कहते कहते बाजू में मुंह छुपाकर वो बेइख्तियार रो दी। शेरशाह साख सा उसे देखता रहा। कुछ बन ही ना पड़ रहा था उससे, बोल भी नहीं पा रहा था। उससे कुछ बोल ही नहीं सकता था जैसे। वो रोती रही फूट फूट कर, और शेरशाह उसे देखता रहा।
شاکڈ سا اور بے بس سا۔ کئی لمحے بیت گئے۔ رو دھو کر وہ دل کی بھڑاس نکال چکی تھی۔ انگلیوں کے پوروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔